الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ آج انشاءاللہ ہم اذان اور اقامت کے متعلق کچھ نہ کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں قریب تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ پاک اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے امان فرماتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے اس بستی کو محفوظ فرماتا ہے۔ اچھا، اذان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پانچوں نمازیں فرض بشمول جمعۃ المبارک جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس مسجد میں اذان دینا سنت موقدہ ہے، یعنی ہر نماز یعنی 5 نمازیں اور جمعہ بھی شامل، اس کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے، یعنی واجب کا درجہ رکھتی ہے اذان۔ جس مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہو اور جمعہ پڑھتے ہو، اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ فتاوی خانیہ میں ہے کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شہر، بستی یا محلے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم یعنی جو حکمران ہے انہیں اس پر مجبور کرے کہ وہ اذان پڑھے، یعنی اتنا یہ اہم جو ہے یہ عمل ہے اذان پڑھنا۔ اور اذان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر آپ نے بھی اذان دی، بلکہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے کلمات شہادت ادا کی، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جب آپ نے شہادت کے کلمات ادا کیے تو یوں ادا کیے اشہد انی رسول اللہ، یعنی اذان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی ہے، آپ نے سفر کے دوران ادا کی ہے لیکن اس میں کلمات جب آپ نے شہادت کے دیے ہیں تو پھر اس طرح دیے ہیں۔ اچھا، اب اذان جو کہتا ہے جس کو ہم مؤذن کہتے ہیں، اس کی ذرا فضیلت سماعت کر لیں کہ وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی مؤذن کے لیے وہ ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ اس نے کلمات جو شہادت ہیں وہ ادا کی۔ اچھا، ثواب کی طلب میں اذان دینے والا، سماعت فرمائیے گا کہ جو اذان دیتا ہے اس کو وہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں ثواب کی طلب میں اذان دینے والا خون میں لت پت شہید کی طرح ہے، خون میں لت پت شہید کی طرح ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے، یعنی جو بندہ اذان دیتا ہے اس کو اتنی فضیلت سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی، یعنی لوگ کہتے میں نے اذان پڑھنی، اتنی اہم جو ہے یہ اذان یعنی ہوکا ہے۔ تو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن کے بارے میں اگر ہم پڑھیں سنیں سمجھیں
تو سرکار صلوات والسلام کے 5 مؤذن تھے. کتنے؟ یہ بھی ایک جنرل نالج ہے، اور اکثریت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن سمجھتے ہیں، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مؤذن تھے. ان کے نام سماعت فرمائیے. سیدنا بلال بن رباح، سیدنا عمر بن مکتوم، سیدنا سعد بن عاذ، سیدنا ابو محذورہ اور سیدنا زیادہ بن حارث. یہ 5 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں جو اذان دیا کرتے تھے. کتنے تھے؟ 5. اچھا، اذان کب کب دی جاتی ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف جو ہے وہ اذان جو ہے وہ، یہ تو ہم نے حکم سن لیا کہ 5 نمازوں سے پہلے اذان دینا سنت موقدہ ہے، یہ مثل واجب ہے یعنی ضروری ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی اذان کے کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں. کب کب؟ جب لڑائی کی شدت آ جائے، مثلا 2 گروپ لڑنا شروع کر دیں، تو اس وقت بھی کہا کہ اذان پڑھا کریں. ان کلمات کی برکت سے وہ لڑائی جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جب آگ لگ جائے، بلڈنگ میں آگ لگی، تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ آگ پر قابو پانے کا ایک روحانی طریقہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات کہے جائیں. جس طرح اذان پڑھی جاتی ہے اس طرح اذان کے کلمات پڑھے جائیں. اور میت کے دفن کرنے کے بعد، یہ بھی بزرگان دین سے ثابت ہے کہ جب میت کو ہم دفن کر آتے ہیں تو اس کے بعد بھی قبر پر اذان دی جائے، اس کا بھی ثواب ہے. اچھا، اسی طریقے سے فرمایا کہ وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے. یہ جیسے کہ پچھلے دنوں کرونا آیا تو ان دنوں بھی علماء کرام نے یہ کہا کہ اذانیں دیں. جب کوئی وبا آ جائے تو اس وقت بھی اذان دی جائے. یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس میں کمی واقع فرمائے گا. اچھا، اب اذان کے کچھ نہ کچھ مسائل سماعت فرما لیں. اذان کے بغیر جماعت اولیٰ مکروہ ہے، یعنی اذان پڑھی نہیں ہے اور جماعت شروع کر دی تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہے. وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کر دی، یعنی ابھی وقت نہیں تھا تو اس سے پہلے اذان کہہ دی، لیکن ابھی وقت شروع ہونے والا تھا تو یہاں اذان کے دوران وقت شروع ہو گیا. ان دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہنی پڑے گی. یعنی کہ مثلا اگر آج جو ہے وہ 4:29 پہ تھا، یعنی کہ افطار کا وقت، سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو اگر ہم نے 1 منٹ پہلے اذان شروع کر دی تو اذان کہتے کہتے سحری کا وقت ختم ہو گیا، یعنی فجر عشاء کا وقت ختم ہو گیا، تو اس صورت میں بھی ہمیں دوبارہ اذان دینی پڑے گی. اگر وقت شروع ہونے سے پہلے پوری اذان دے دی تو اس وقت بھی اذان پھر ہمیں دوبارہ دینی پڑے گی. اچھا، اذان کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور جواب سلام تمام کام موقوف کر دیے جائیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت موقوف کر دی جائے. یعنی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اذان شروع ہو گئی ہے تو اب تلاوت کو کلوز کر دیا جائے اور اذان کو توجہ سے سنا جائے. اچھا، جو اذان کے وقت لاپرواہی کرتا ہے اس کو کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ فرماتے ہیں اذان کی توہین کفر ہے. یہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے نوجوان ذرا توجہ کیجئے گا کہ ہمارے کچھ نوجوان مسلمان ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ جس میں اذان کی توہین نظر آ رہی ہے. تو اذان کی توہین کفر ہے. اسی طریقے سے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ خاتمہ برے ہونے کا خوف ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا موت وقت ایمان سلب کر لیا جائے گا کہ جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے. تو یہ کچھ اذان کے متعلقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. اچھا، بچے کی کان میں اذان دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ اذان اس کے دونوں کانوں میں دی جائے. تو دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں. دائیں میں اذان یعنی جو اذان کے کلمات ہوتے ہیں اور بائیں میں اقامت کے یعنی وہ جو 1-2 جملے زیادہ ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ،
وہ دیے جائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آذان کے جواب کے متعلقہ اگر ہم سنیں سمجھیں تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس موجود تھے، تو آپ نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا، ہر کلمے کے بدلے، اور 1,000 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے جو ایک کلمے کا جواب دیتا ہے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ تو خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مردوں کے لیے یہ دگنا ہے۔ اگر عورتیں اذان کا جواب دیں تو 1,00,000 نیکیاں اور 1,000 درجات بلند اور 1,000 گناہ معاف۔ جب مرد اگر ایک کلمے کا جواب دے گا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، ایک کلمے کے بدلے 2,000 درجات بلند اور ایک کلمے کے بدلے 2,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اگر اذان کے کلمات پر غور کریں نا تو تقریباً یہ 17 کلمات ہیں، 17، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 17 بنتے ہیں، اور فجر کے مزید اس میں 2 ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مرد جو ہے اذان کا جواب دے تو تقریباً 17 2 بار کتنا ہوتا ہے؟ 34,00,000 نیکیوں کا ثواب مل جاتا۔ اور رمضان شریف ہے، اس میں تو پھر ویسے ہی سیزن لگا ہوا ہے نیکیوں کا، تو اس میں زیادہ نیکیاں ملتی۔ اچھا، اذان کے جوابات کس طرح دیے جائے، یہ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ غالباً ثابت ہے۔ بہرحال اذان کا جو طریقہ کا جواب دینے کا یہ ہے کہ جو مؤذن کہے وہی کلمات دہرائے جائے۔ جب یہ جملہ بولا جائے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس میں علماء کرام نے یہ کہا کہ انگوٹھے بھی چومے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ جیسے جملے بھی ادا کیے جائیں۔ اور اگر صرف یہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو جواب ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ یا مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے جملے ادا کیے جائیں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اچھا، یہاں پھر دوسرے اللہ اکبر وہی لا الہ الا اللہ، وہی آپ نے کلمات دہرانے ہیں۔ صرف جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کون سے جملے ادا کرنے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ نے جملے ادا کرنے ہیں۔ اچھا، اب انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کچھ لوگوں میں کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھے چومنا کیا ہے، اور کچھ لوگ اس پر جو ہے بڑے واویلا بھی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند الفردوس کے حوالے سے فرماتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بزرگ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے سنا تو یہ دعا پڑھی، اور دونوں کلموں کی انگلیاں کے پورے جانب یعنی نچلے جانب سے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یعنی یہ انگوٹھے چومنا جناب صدیق اکبر کی سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، مزے کی بات، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہوا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات پڑھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور حضور کے یار آپ نے محبت میں انگوٹھے چومے، سرکار دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا، پیارے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جیسے جو ایسا کرے جیسے میرے پیارے نے کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یعنی یہ انگوٹھے چومنا جو ہے اذان کے جب کلمات آتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی تشریف لاتا ہے، تو اس وقت جو ہے انگوٹھے چومنا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ثابت ہے، اور حضور نے اس پر ثواب اور شفاعت کا بھی اس بندے کو حقدار ٹھہرایا۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ مسئلہ چلتے چلتے ہیں اقامت کے حوالے سے۔
اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اچھا، اقامت میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، اقامت میں کھڑا کب ہوا جائے؟ کچھ لوگ اقامت کھڑے ہو کے سنتے ہیں، اقامت ساری کھڑے ہو کے نہ سنی جائے، یہ ذرا قابل غور ہر نمازی توجہ فرما لے۔ اقامت کو بیٹھ کر سننا سنت ہے، سنت کہہ سکتے ہیں اس کو، اقامت کو بیٹھ کر کیا ہے؟ سنت ہے۔ کب اٹھنا ہے؟ جب حی علی الفلاح کے مکبر، یعنی مکبر بولتے ہیں تکبیر پڑھنے والے کو، جب مکبر حی علی الفلاح کے جملے ادا کرے تو پھر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، اگر ایک اور مسئلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ اگر اقامت جاری ہے اور ہم مسجد میں تشریف لے کے آ گئے، جہاں تک ہماری آواز ہم نے سن لی وہیں بیٹھ جایا جائے، اور جب مؤذن ان کلمات پر پہنچے حی علی الفلاح تو پھر کھڑا ہویا جائے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔